السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتَحْسَبُوهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا وَكَذَلِكَ أَثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 18 سے آیت نمبر 21 تک کی تلاوت ابھی ہم نے سماعت کی۔ اس کی ترجمانی اور اس کی تفسیر کا ہم مطالعہ انشاءاللہ کرتے ہیں۔ ان آیات سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اصحاب کہف کے تعلق سے جو بتایا کہ تم اگر انہیں غار میں دیکھتے تو ایسا نظر آتا کہ سورج نکلتا تو ان کے غار کو چھوڑ کر دائیں جانب چڑھ جاتا، اور جب سورج غروب ہوتا تو ان سے بچ کر بائیں جانب اتر جاتا، اور وہ ہے کہ غار کے اندر ایک وسیع جگہ میں وہ لوگ پڑے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ اللہ کی نشانیاں بے انتہا ہیں۔ ان تمام نشانیوں میں سے اللہ تعالیٰ یہ ایک نشانی کا تذکرہ کر رہا ہے، کیسے ان اصحاب کہف کو اللہ تعالیٰ نے سلا دیا۔ آگے بات آ رہی، جس کو اللہ ہدایت دے دی وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے اللہ بھٹکا دے اس کے لیے تم کوئی ولی یا مرشد نہیں پا سکتے۔ ہدایت اللہ کے اذن سے انسان کو ملتی ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے اندر آمادگی ہونا چاہیے، جھکاؤ ہونا چاہیے، رغبت ہونا چاہیے، اپنے آپ کو ہدایت کے طالب ہونا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ پھر جو ہے وہ راستہ آسان کرتا۔ اگر خود ہمارے اندر آمادگی نہیں ہے، ہم زبردستی تو اللہ تعالیٰ نہیں یہ کرتا۔ شوق سے رغبت سے جو ہے نا یہ چیز حاصل ہوتی ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کے بس میں نہیں ہے کہ وہ ہدایت دے سکے۔ اب اس کے بعد کی آگے کی آیتیں ہیں، اللہ تعالیٰ تذکرہ کر رہا ہے، فرما رہا ہے تم انہیں دیکھ کر یہ سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ سو رہے تھے۔ ان کی پوزیشن ایسی تھی کہ اگر باہر سے کسی کا اگر گزر ہوتا، ایک تو اللہ تعالیٰ سورج کی روشنی سے ان کو بچایا، دوسرا یہ کہ ان کو ایسی پوزیشن میں سلایا کہ اگر باہر کا آدمی اگر دیکھتا وہ یہ سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ حقیقت میں وہ سو رہے تھے۔ ہم انہیں دائیں بائیں کروٹ دلواتے رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے انہیں دائیں اور بائیں کروٹ دلواتے رہتے تھے، یعنی اگر باہر سے کوئی جاگ کر دیکھتا بھی تو ان 7 آدمیوں کے وقتاً فوقتاً کروٹیں لیتے رہنے کی وجہ سے وہ یہی گمان کرتا ہے کہ یہ بس یوں ہی لیٹے ہوئے ہیں، سوئے ہوئے نہیں ہیں۔
یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ انسان کو اگر سونے کے لیے کہا جائے تو وہ زیادہ سو نہیں سکتا، ایون دوا سونے کی آوازیں بند کرو، بولو سنتے بھی نہیں۔ تو ایک تو جو ہے دوائیں لینے کے باوجود بھی وہ زیادہ دیر تک جو ہے وہ سو نہیں سکتا، لیکن یہاں پر یہ غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا، اور ایک لمبے عرصے تک اللہ نے ان کو سلا دیا، اور سونے کے اندر یہ ضروری ہے کہ کروٹ لیں۔ اب ظاہر ہے کروٹ اگر لے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ تھا کہ ہو سکتا ان کی سانس بھی چل رہی ہو، رائٹ میں کروٹ لے رہے، لیفٹ میں کروٹ لے رہے، سیدھے لیٹ رہے، تو مختلف پوزیشنز میں جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو چینج کر رہا تھا۔ یہ اس لیے بھی کہ سائنٹیفکلی بھی اگر دیکھیں تو ایک ہی پوزیشن میں انسان جو ہے وہ سو نہیں سکتا، بلکہ وہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے پوزیشن کو بدلیں، کیونکہ جب وہ اگر سانس لیتے رہتا ہے تو وہ جو اس کے اعضاء وغیرہ اندر حرکت بھی کرتے ہیں، اور پھر جو ہے اسے حرکت میں لانے کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کا ایک بہت اہم جو ہے معجزہ کہیں، اللہ تعالیٰ کی اذن سے وہ لوگ سو رہے تھے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا، ان 7 یا 3 یا 5 جو بھی لوگ تھے اور ان کا کتا غار کے دہانے پر ہاتھ پھیلائے بیٹھا تھا۔ اب ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا جو ان کی حفاظت کے لیے، ان کی نگرانی کے لیے، ان کا ساتھ یہ کرنے کے لیے کتا بھی تھا، اور وہ کتے کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو ایسا سامنے غار کے سامنے بٹھایا ہاتھ پھیلا ہوئے کہ دیکھنے والا یہ دیکھتا کہ اس کی نگرانی میں یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سوئے ہوئے ہیں، یہ کتا نگرانی کر رہا ہے ان کی، اور یہ جو ہے اصحاب کہف سو رہے ہیں۔ اس وجہ سے بھی کوئی ہمت نہیں کرتا کہ وہ غار کے اندر جا کر ان کو دیکھیں کون لوگ ہیں کیا ہے۔ تو یہ ایک تو ویسے اس کا ادھر سے گزر بسر بھی کم ہوتا تھا، سورج کی روشنی بھی کم نہیں آتی تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا سلانے کا انتظام کیا، کروٹ لیتے۔ تو یہ تمام فیکٹرز مل کے جو ہے کتے کو اللہ تعالیٰ نے سامنے ٹھہرا کر دیا پہرا دینے کی تو حفاظت۔ تو دیکھنے والے کو لگتا تھا کہ یہ لوگ سوئے نہیں بلکہ ہوشیار ہیں، وہ تھک کر آ کر سو گئے ہوں گے، یہ سمجھتے تھے۔ اگر تم کہیں جھانک کر انہیں دیکھتے تو الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوتے، اور تم پر ان کے نظارے سے دہشت بیٹھ جاتی۔ یعنی یہ جو غار تھی، پہاڑوں کے اندر ایک اندھیرے غار میں چند آدمیوں کا اس طرح موجود ہونا اور آگے کتا کا بیٹھا ہونا ایک ایسا دہشتناک منظر پیش کرتا کہ جھانکنے والے ان کو ڈاکو سمجھ کر بھاگ جاتے تھے، اور یہ ایک بڑا سبب تھا جس کی وجہ سے ان لوگوں کے حال پر اتنی مدت تک پردہ پڑا رہا۔ کسی کو یہ جرات ہی نہ ہوئی کہ اندر جا کر کبھی اصل معاملے سے باخبر ہو، کسی نے ہمت بھی نہیں کی، کسی نے کوشش بھی نہیں کی، کسی کے اندر جستجو بھی نہیں ہوئی، اور کوئی جو ہے ڈاکہ یا چوری کرنے کی غرض سے بھی ان کے پاس پھٹکا نہیں، چونکہ سامنے کتا تھا اور اس کے پیچھے یہ لوگ سو رہے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سلایا تھا، اور اسی عجیب کرشمے سے ہم نے انہیں اٹھا بٹھایا۔ اب اس کے بعد ایک دم اللہ تعالیٰ سالوں کا تذکرہ یہاں پر نہیں کر رہا، بلکہ فرما رہا کہ اسی عجیب، جیسے ایک کرشمے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو سلایا تھا، اسی عجیب کرشمے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھایا، کہ کس حال میں ہے ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھایا۔ پھر اس کے بعد تاکہ کس لیے اٹھایا اللہ تعالیٰ نے؟ تاکہ ذرا آپس میں یہ لوگ پوچھ گچھ کریں، آپس میں یہ لوگ جانکاری حاصل کرنے لگیں۔ تو ان میں سے ایک شخص نے پوچھا اٹھنے کے بعد، کہو کتنی دیر ہم اس حال میں رہے، کتنی دیر تک جو ہے ہم اس حال میں سوتے رہے۔ اب ظاہر ہے کوئی بھی ساتھ میں اگر گروپ ہوتا ہے تو پوچھتے نا، بھائی بہت وقت ہو گیا، کتنا ٹائم ہوا، کتنا ٹائم سوئے، کیا ہے یہ کرنا وہ جانا، وہ سب رہتی ہے نا۔ اسی طریقے سے ایک نے پوچھا کہو کتنی دیر اس حال میں رہے، تو دوسرے نے جواب دیا شاید دن بھر یا اس سے کچھ کم رہے ہوں گے۔ یعنی اتنا سوئے وہ لوگ 309 سال سونے کے بعد جب اللہ نے ان کو اٹھایا تو، اور جب پوچھنے لگے تو وہ دوسرے نے کہا کہ
شاید دن بھر یا اس سے کم یا آدھا دن، یعنی ان کو خیال ہی نہیں رہا کہ اتنے لمبے عرصے تک جو ہم سوتے رہے ان کو خیال ہی نہیں رہا۔ پھر وہ بولے، جب ان کو اندازہ نہیں ہوا تو پھر وہ بولے اللہ ہی قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہمارا کتنا وقت اس حالت میں گزرا۔ دیکھو یہ ہوتی اللہ والوں کی بات ہے، اگر کہیں انہیں بات سمجھ میں نہ آ رہی تو پھر وہ اللہ پر چھوڑ دیتے، اللہ پر، اور اللہ کے ایک تو فیصلوں سے راضی رہتے، اور پھر اگر بات ان کے سمجھ میں نہیں آ رہی، ان کے ذہن میں بات نہیں بیٹھ رہی، تو پھر واللہ اعلم بالصواب، یعنی اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہم کس حالت میں گزرے۔ اب اس کے بعد اب اپنے میں سے کسی کو چاندی کا یہ سکہ دے کر شہر بھیجیں اور دیکھیں کہ سب سے اچھا کھانا کہاں ملتا ہے۔ اب ظاہر ہے اتنے دن سے سوئے ہوئے تھے، ابھی ایک تو بڑی نشانی تھی، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو نہ بھوک لگایا، نہ پیاس لگایا، نہ جو ہے اس کے لیے واش روم وغیرہ جانے کی نہ سہولت ان کو ہوئی۔ کتنا بڑا یہ ہے۔ اب اٹھنے کے بعد جب یہ ہوش میں آئے تو انہوں نے کہا کہ اب شہر جا کر یہ اچھا سا کھانا لے کر آؤ، اچھا سا کھانا، اچھا سے کھانا جو ہے، اب یہ بھی بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ جیسے اچھا کھانا ملتا وہاں سے تم لے کر آؤ۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار مکہ نے کیا کہا تھا، آپ کی نبوت کا انکار کرتے ہوئے آپ نے کہا کہ اگر آپ بیمار ہیں تو ہم ایک اچھے طبیب سے علاج کرائیں گے، اچھے طبیب سے۔ یعنی کیا رہنمائی ہم کو ملتی ہے کہ جو بھی اگر ایک کام اگر ہمارا ہو، اچھا طبیب ہو، اچھا یہاں ہم کو یہ معلوم پڑ رہا ہے کہ اچھا کھانا کہاں سے مل سکتا، وہاں سے لے آئیں، وہاں سرداری دینے کے لیے تیار تھے، اچھی خوبصورت حسین لڑکی دینے کے لیے تیار تھے شادی میں۔ اس تمام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رد کیا تھا اور کہا تھا کہ ایک ہاتھ میں سورج اور ایک ہاتھ میں چاند بھی رکھیں تو میں اپنی بات سے ہٹوں گا نہیں۔ تو یہاں پر بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوگ بھی جو ہے اچھا کھانا کہاں ملتا ہے وہاں سے لانے کے لیے اپنے ایک ساتھی کو چند چاندی کے سکے دے کر بھیجتے ہیں، وہاں سے وہ کچھ کھانے کے لیے لے کر آئے، اور چاہیے اور اسے انسٹرکشن بھی دیتے ہیں کہ ذرا ہوشیاری سے کام کرے، ذرا ہوشیاری سے کام کرے، ایسا نہ ہو کہ وہ کسی کو ہمارے یہاں ہونے سے خبردار کر بیٹھے۔ جب ظاہر ہے وہاں کھانا لانے کے لیے جائیں گا تو اگر معلوم پڑا کہ کون ہے، نیا آدمی آیا، کہاں سے آیا، چونکہ یہ لوگ اپنے وطن سے ایمان بچانے کے لیے بھاگے ہوئے تھے، اور بھاگ کر پناہ میں وہ لوگوں غار کے اندر انہوں نے پناہ لی، تو اب ظاہر ہے ان کو ڈر تھا کہ اگر ایسا اگر ہو جائے، کسی نے اگر ہم کو پہچان لیا تو پھر وہ کیا کریں گے، وہ ان کے پاس لے جائیں گے، رومیوں کے پاس لے جائیں گے جو بت پرست تھے، اور یہ لوگ عیسائی ہو چکے تھے اور توحید ایک اللہ کی بندگی کر رہے تھے، تو وہ ان کے پاس لے جائیں گے اور وہ ہم کو سنسار کریں گے، پتھر سے مار کے ختم کر دیں گے۔ یہ ان کا جو ہے ڈر تھا، خوف تھا، تو بس سنسار ہی کر ڈالیں گے یا پھر زبردستی اپنی ملت میں واپس لے جائیں گے، یا دوبارہ جو ہے وہ بت پرستی، جو ڈائنا بت کی جو پرستی شروع میں کرتے تھے، تو اس کے اندر جو ہے وہ زبردستی ہم کو لے جائیں گے۔ دیکھو کتنی بڑی قربانی تھی یہ لوگوں کی، اور کیسے اس کے خاطر جان بچا کر یہ لوگ نکلے، تو اللہ نے ان کو بچا لیا اور اتنے سال تک جو ہے زندہ رکھا۔ پھر قرآن کے اندر ہم کو ان کا تذکرہ ہم کو ملتا ہے اور ہم پڑھتے ہیں آگے، اور ایسا ہوا تو ہم کبھی فلاح نہ پا سکیں گے۔ اگر ہم پکڑے گئے، ہم کو سزا ملی، یا اگر ہم کو ان کی ملت میں ہم کو لوٹا دیے گئے، تو ویسی صورت میں ہم کامیاب نہیں ہوں گے۔ انہوں نے دنیاوی کامیابی کو نہیں دیکھا، انہوں نے اخروی آخرت کی کامیابی کو دیکھا۔ آخرت کی کامیابی سب سے اہم کامیابی ہے۔ آخرت دنیا کی کامیابی کو تو چھوڑ کر آئے وہ لوگ، سب کاروبار، مال، رشتہ دار، وہ یہ سب ایمان بچانے کے لیے تو چھوڑ کر آئے تھے وہ لوگ، تو ان کو ڈر یہ تھا کہ اگر ایسا ہوا تو خدا نخواستہ ہم کبھی فلاح کامیاب نہیں ہو سکیں۔ اتنا ان کو یقین تھا، اتنا ایمان ان کا پختہ تھا، اتنا بلیف ان کا مضبوط تھا کہ آخرت میں ان کو اجر ملے گا کر کے۔ اس طرح
ہم نے اہل شہر کو ان کے حال پر مطلع کیا، یعنی جب وہ شخص کھانا خریدنے کے لیے شہر گیا تو دنیا جو ہے بدل چکی تھی۔ بت پرست جو روم تھے وہ تمام عیسائی ہو گئے، اور عیسائی ہوئے بھی ایک مدت گزر چکی تھی۔ پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، بادشاہ جس مذہب پہ رہتا تھا تو عوام بھی اس مذہب پہ رہتی تھی۔ اب یہ پہلے جب رومی تھا تو عوام رومی تھی، بادشاہ جب بعد میں عیسائیت قبول کیا تو پھر عوام بھی جو ہے اکثر عیسائیت قبول کر چکی تھی۔ زبان، تہذیب، تمدن، لباس، ہر چیز میں فرق آ گیا تھا۔ 200 سال پہلے کا یہ آدمی اپنے سج دھج لباس، زبان، ہر چیز کے اعتبار سے فوراً ایک ان کے سامنے کیا ہو گیا، دکان والے کے سامنے تماشا بن گیا، اور اس نے لوگوں کو جمع کیا۔ اور جب اس نے قیصر ڈریسس کے وقت کا سکہ، ڈیسس کا، دقیانوس بادشاہ جو تھا، اس وقت کا سکہ کھانا خریدنے کے لیے پیش کیا تو دکاندار کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ پرانے زمانے کا، ابھی ہم ادھر 2024 ہے، اگر 17ویں صدی میں مغلس تھے، مغلس کی کرنسی لے جا کر اگر ہم دکاندار کو یہ کریں گے، کیا بولے گا، وہ ایکسیپٹ تھوڑی کرے گا۔ ایسا تھا، 300 سال پہلے کی کرنسی دے رہا ہے وہ، تو تمام چیز جو ہے وہ چینج ہو گئی تھی، اسی لیے وہ پریشان اور اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ سریانی روایت کی روح سے دکاندار کو اس پر شبہ ہوا کہ شاید یہ کسی پرانے زمانے کا نکال لایا ہے، چنانچہ اس نے آس پاس کے لوگوں کو اس طرف متوجہ کیا اور آخرکار اس شخص کو حکام کے سامنے پیش کیا گیا۔ وہاں کے جو یہ تھے، رولرز تھے، ذمہ دار تھے، ان کے سامنے پیش کیا گیا۔ وہاں جا کر یہ معاملہ کھلا کہ یہ شخص تو ان پیروان مسیح علیہ السلام میں سے ہے جو 200 سال پہلے اپنا ایمان بچانے کے لیے بھاگ نکلے تھے۔ یہ خبر آنن فانن کیا ہو گئی، شہر کی عیسائی آبادی کے اندر پھیل گئی، اور حکام کے ساتھ لوگوں کا ایک ہجوم غار پر پہنچ گیا۔ اب جو اصحاب کہف خبردار ہوئے کہ وہ 200 سال بعد سو کر اٹھے ہیں تو اپنے عیسائی بھائیوں کو سلام کر کے لیٹ گئے، اور ان کی روح جو ہے پرواز کر گئی۔ تو جب ان کو معلوم ہوا کہ ایسا اتنے سال بعد ہم سو گئے تو جو ہے ایک مختلف تفاسیر میں الگ باتیں آتی ہیں، تو لوگوں کی بھیڑ جمع ہو گئی، وہ کیو کی طرف گئے لوگ۔ یہ تھی کوئی آگے بات آئی کہ وہ کہتا تھا کہ دیوار چین دو، کوئی کہتا تھا کہ کیا کیا بہرحال جاتے تھے۔ آخرکار جب وہ گئے، لیٹ گئے، تو جب اللہ تعالیٰ نے ان کو روح ان کی پرواز کر گئی۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت وہ آپس میں اس بات پر جھگڑ رہے تھے کہ اصحاب کہف کے ساتھ کیا کیا جائے۔ وہاں کے جو عیسائی لوگ تھے، جو رومی سے کنورٹ ہو کر عیسائی ہو گئے تھے، وہ جھگڑ رہے تھے اب ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ کچھ لوگوں نے کہا ان پر ایک دیوار چن دو، ان پر ایک دیوار چن دو، ان کا رب ہی ان کے معاملے کو بہتر جانتا ہے نا۔ جب کوئی چیز ہم کو سمجھ میں نہیں آتی، کیا بولتے، اللہ نوز بیسٹ واللہ عالم بالصواب، ایسا اللہ ہے۔ تو باقی اور زیادہ ڈیپ میں جانے کی بجائے ایک دیوار چن دو، اور ان کا رب ہی ان کے معاملے میں کو بہتر جو ہے جانتا ہے۔ یعنی اس سے ظاہر ہوتا کہ یہ صالحین، یہ نیک لوگ جو ہے کرسچن تھے، نصارہ میں سے تھے۔ ان کی رائے یہ تھی کہ اصحاب کہف جس طرح غار میں لیٹے ہوئے ہیں اسی طرح انہیں لیٹا رہنے دو، اور غار کے دہانے کو تیغہ لگا دو، یعنی کہ دیوار لگا دو۔ ان کا رب ہی بہتر جانتا کہ یہ کون لوگ ہیں، کس مرتبے کے ہیں، اور کس جزا کے مستحق ہیں۔ یہ کون لوگ کہہ رہے تھے، یہ جو ان کے عیسائیوں کے اندر وہ جو نیک لوگ تھے، کرسچنس میں پادری وغیرہ جو زیادہ جانکار عالم جو تھے، کلرجی، وہ لوگ یہ بات کہہ رہے تھے۔ پھر آگے فرمایا گیا مگر جو لوگ ان کے معاملات پر غالب تھے، اس سے مراد تفسیر ہے رومی سلطنت کے ارباب اقتدار اور مسیح کلیسا کے مذہبی پیشوائیں، جن کے مقابلے میں صالح العقیدہ عیسائیوں کی بات نہ چلتی تھی۔
حالانکہ لوگ پورے کنورٹ ہو گئے تھے عیسائیت کے اوپر، پھر بھی لیکن وہ رومنس جو ہے نا وہ لوگ تھے، ان کا بھی دبدبہ تھا، لیکن جو نیک صالح عیسائی تھے ان کا دبدبہ ان کے سامنے نہیں چلتا تھا، وہ بھاری پڑتے تھے، رومی جو ہے بھاری پڑتے تھے۔ 5ویں صدی وسط تک پہنچتے پہنچتے عام عیسائیوں میں اور خصوصاً رومن کیتھولک کلیسا میں شرک اور اولیاء پرستی، قبر پرستی کا پورا زور ہو چکا تھا، بزرگوں کے آستانے پوجے جا رہے تھے۔ اس طریقے سے یہ چیز مسلمانوں کے اندر آئی، جیسے رہبانیت بھی عیسائیوں سے آئی۔ رہبانیت کے اندر کیا تھا؟ وہ لوگ دنیا کو چھوڑ کر جنگل یا پہاڑ پر نکل جاتے، اللہ کو یاد کرنے کی غرض سے اپنے جان کو تکلیف دے کر ایک پیر پہ کھڑے رہتے یا جھاڑ پر کھڑے رہتے، ایسی زندگیاں گزارتے، اور جب وہ مر جاتے تو ان کو کیا کہتے وہ لوگ؟ سینٹ کہتے۔ یہ نام اسکولوں کے ہیں نا، سینٹ میری، سینٹ جوزف، سینٹ کیتھرین وغیرہ، ایسا یہ تمام وہ ایسے جو راہب ہیں نا ان کے ناموں سے جو ہے لوگ اس کو یہ کرتے ہیں۔ تو یہ ان کے اندر یہ چیز تھی۔ اس طریقے سے ہو سکتا ہے مسلمانوں کے اندر بھی وہ چیز دھیرے دھیرے آ گئی۔ اب اصحاب کہف کے بعد سے چند ہی سال پہلے یعنی 431 عیسوی میں پوری عیسائی دنیا کے مذہبی پیشواؤں کی ایک کونسل اس افسس کے مقام پر منعقد ہو چکی تھی۔ جو اصحاب کہف کا جو واقعہ ہے وہ شہر اطراف قریب میں جو تھا وہ افسس، جس میں مسیح علیہ السلام کی الوہیت اور حضرت مریم علیہ السلام کے مادر خدا ہونے کا عقیدہ چرچ کا سرکاری عقیدہ قرار پایا تھا۔ اب یہ لوگوں نے اس کو آفیشیل کر دیا، کیا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے اور مریم جو ہے یہ کیا ہے، وہ مادر خدا ہے، خدا کی ماں جو ہے، نعوذ باللہ۔ ایسا یہ لوگوں نے آفیشیلی ایک کانفرنس، ایک میٹنگ بلا کر اس کو ڈکلیئر کر دیا۔ دیکھو کیسے یہ برائی، شرک کیسے جو پھیلتا ہے۔ پھر اس تاریخ کو نگاہ میں رکھنے سے صاف معلوم ہو جاتا کہ الذین غلبوا علی امرہم، مراد وہ لوگ ہیں جو سچے پیروان مسیح علیہ السلام کے مقابلے میں اس وقت عیسائی عوام کے رہنما اور سربراہ کار بنے ہوئے تھے، اور مذہبی اور سیاسی امور کی باغیں جن کے ہاتھوں میں تھی، یہی لوگ دراصل شرک کے علمبردار تھے، اور انہوں نے ہی فیصلہ کیا کہ اصحاب کہف کا مقبرہ بنا کر اس کو عبادت گاہ بنا دیا جائے۔ تو یہ نیک عیسائیوں کا جو ایک اللہ کی بندگی کر رہے تھے، صالح تھے، ان کا نہیں چلا، بلکہ چلا کس کا؟ وہ رومیوں کا چلا۔ انہوں نے اس کو عبادت گاہ، ایک مقبرہ بنا کر پوجا پرستش کا ایک اڈا بنا دیا۔ آگے انہوں نے کہا پھر مگر جو لوگ ان کے معاملات پر غالب تھے انہوں نے کہا ہم تو ان پر ایک عبادت گاہ بنائیں گے، تھوڑا سا ہے عبادت گاہ بنائیں گے۔ اب یہاں مفسر لکھتے ہیں مسلمانوں سے بعض لوگوں نے قرآن مجید کی اس آیت کے بالکل الٹا مفہوم لیا، وہ اسے دلیل ٹھہرا کر مقابر صلح پر عمارتیں اور مسجدیں بنانے کو جائز قرار دیتے ہیں۔ یہ اصحاب کہف کے واقعے سے ان کے اوپر جو عبادت گاہ بنائی گئی اس سے یہ لوگوں نے یہ ریفرنس نکالا ہے۔ حالانکہ یہاں قرآن مجید ان کی اس گمراہی کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اسے اتھینٹیکیٹ نہیں کر رہا ہے، اسے صحیح نہیں بتا رہا، بلکہ وہ لوگ غلط کام کر رہے تھے۔ اشارہ کر رہا ہے کہ جو نشانی ان ظالموں کو بعث بعد الموت اور امکان آخرت کا یقین دلانے کے لیے دکھائی گئی تھی، اسے انہوں نے ارتکاب شرک کے لیے ایک خدا اور موقع سمجھا اور خیال کیا کہ چلو کچھ اور ولی پوجا پاٹ کے لیے ہاتھ آ گئے۔ پھر آخر اس آیت سے قبور صالحین، مسجدیں بنانے کے لیے کیسے استدلال کیا جا سکتا، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشادات اس کے نہیں میں موجود ہیں۔ چند احادیث ہیں وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، اللہ نے لعنت فرمائی قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر اور قبروں پر مسجدیں بنانے اور چراغ روشن کرنے والوں پر لعنت فرمائی۔ پھر دوسری حدیث میں خبردار رہو، تم سے پہلے لوگ اپنے انبیاء علیہ السلام کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیتے تھے، میں تمہیں اس حرکت سے منع کرتا ہوں۔ پھر تیسری حدیث میں
اللہ نے لعنت فرمائی یہود اور نصارہ پر، انہوں نے اپنے انبیاء علیہ السلام کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا۔ کون؟ یہود اور نصارہ، ان سے ہم تک یہ چیزیں آئیں۔ ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ اگر ان میں کوئی مرد صالح ہوتا تو اس کے مرنے کے بعد اس کی قبر پر مسجدیں بناتے اور اس کی تصویریں تیار کرتے تھے۔ یہ قیامت کے روز بدترین مخلوقات میں سے ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تصریحات کی موجودگی میں کون خدا ترس آدمی یہ جرات کر سکتا کہ قرآن مجید میں عیسائی پادریوں اور رومی حکمرانوں کے جس گمراہانہ فعل کا حکایتاً ذکر کیا گیا اس کو ٹھیک وہی فعل کرنے کے لیے دلیل اور حجت ٹھہرائے۔ اس موقع پر یہ ذکر کر دینا بھی قابل فائدہ نہیں کہ 1834 میں ریورنڈ ارنڈل نام کے ایک ایشیائی کوچک کے اکتشافات، اس نے کتاب لکھی ڈسکوریز ان ایشیا مائنر کے نام سے، اپنے جو مشاہدات شائع کیے تھے ان میں وہ بتاتا ہے کہ قدیم شہر افسس کے کھنڈروں سے متصل قریب ایک پہاڑی پر اس نے حضرت مریم علیہ السلام اور 7 لڑکوں یعنی اصحاب کہف کے مقبروں کے آثار پائے ہیں۔ ایسے اب چیزیں اب جو ہے وہ آثار ہم کو اردن، جارڈن اور ترکی میں ہے کر کے پتہ چلتا ہے۔ بہرحال اللہ بہتر جانتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس واقعے سے ہم صحیح نصیحت حاصل کریں، صحیح ہدایت ہم حاصل کریں اور اس پیغام کو عام کریں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین۔